الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ الدائم الذی لا نفاد لہ والاول الذی لا ولاء لأولیتہ والآخر الذی لا آخر لأخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ ہمارا آج کا یہ درس اس سلسلے کا یعنی سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کا آج ہمارا یہ 30واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 29 درس اس سلسلے میں یعنی سورہ قدر المبارکہ کے سلسلے میں ہم نے 29 درس دی اور آج ہمارا یہ سلسلے کا 30واں درس ہے۔ مختلف عناوین اور مختلف موضوعات کے تحت اس سورہ مبارکہ کی تفسیر جیسے کہ ہمارا ابھی یہ آج کا یہ درس تفسیر سورہ قدر کا 30واں درس ہے، لیکن جو آیت شریفہ جو ہماری اس وقت گفتگو کا محور ہے اس سورہ مبارکہ کی، وہ جس میں اللہ عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو ہمارا اس آیت شریفہ میں اب عنوان یہ ہے، جیسے کہ ہم نے اس آیت شریفہ میں بہت سے عنوان کے تحت درس دیے اس سے پہلے، مثلا امر سے کیا مراد ہے، سلام سے کیا مراد ہے، تو اب ہمارے درس چل رہے ہیں اس آیت شریفہ کے ذیل میں اس سلسلے میں کہ ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں امر و سلام کے ساتھ، کہاں آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں، کیا زمین پر آتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، جتنے لوگ ہیں جتنے انسان ہیں سب کو سلام کرتے ہیں، یا مومنین کو سلام کرتے ہیں، یا کچھ خاص شخصیات ہیں جن کو وہ سلام کرتے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں، کہاں آتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے گزشتہ 3 درس اس سلسلے کے یعنی 27 28 اور 29 اور آج ہمارا 30واں درس بھی اسی سلسلے میں ہے، یعنی چوتھا درس اس سلسلے کا کہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں، کہاں آتے ہیں ملائکہ، اللہ عز و جل کے فرشتے یہ ملائکہ کہاں آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں۔ تو ہم نے مختلف تفاسیر سے اس سے پہلے بعض روایات اور تفاسیر سے ہم نے اس کو بیان کیا کہ ملائکہ کہاں آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں، مومنین کے پاس آتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور ظاہر ہے مومنین کے پاس آتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام تو مومنین کے مولا ہیں، تو گویا ملائکہ سب سے پہلے اور ملائکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ضرور آتے ہیں۔ اس زمین پر جب آتے ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو بھی فرد اس وقت ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جو روایت ہے تفسیر صافی کے اعتبار سے بھی اور تفسیر نمونہ کے اعتبار سے بھی بیان کیا کہ جب سائل نے سوال کیا، پوچھا کہ ابن رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ كَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ، ہم اس کو کیسے نہ پہچانیں۔ جب پوچھا سائل نے تعرفون لیلۃ القدر، مولا کیا آپ شب قدر کو جانتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا
فقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُ، ہم کیسے نہ جانے شب قدر کو، شب قدر کو ہم کیسے نہ سمجھیں، کیسے نہ جانے، کیسے نہ پہچانے، ہم کیسے نہ پہچانے شب قدر کو. وَالْمَلَائِكَةُ يَطُوفُونَ بِنَا فِيهَا، جبکہ ملائکہ اس رات میں ہمارا طواف کرتے ہیں. تو گویا ملائکہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس نازل ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے امر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ آتے ہیں. اور اب میں اپنے اس 30ویں درس کو تفسیر نور الثقلین جو علامہ شیخ عبد علی الحویزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر ہے، جلد نہم یعنی نوی جلد، اور صفحہ ہے یہ 336. اس پر وہ اس سورہ مبارکہ کے تحت میں جو آپ نے اس کی تفسیر کی ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں وہ ایک طویل روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں. روایت لمبی ہے لیکن ہم اس میں یہاں پر جو ہے وہ قدر ضرورت یہاں پر اس سے ہم لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچایا جائے اور اس سے ہمیں روایت سے اور اس تفسیر سے استفادہ کریں اور آپ تک پہنچائیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی روایت لمبی ہے تو اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یعنی امام باقر علیہ السلام نے اپنے سلسلے کلام کو، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہر شب و روز میں شیاطین گمراہ اماموں کے پاس آتے ہیں جو ائمۃ الضلالہ ہیں، ائمۃ النار ہیں، ائمۃ یہدون الی النار. بہت سارے ایسے ائمہ ہیں، ایسے یعنی لیڈر ہیں، ایسے قائد ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں لوگوں کو، بہت سارے ایسے ہیں. تو ایسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب و روز میں شیاطین گمراہ اماموں کے پاس آتے ہیں جو لوگوں کو، جو خود گمراہ ہیں اور گمراہوں کے سردار ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں. اور اتنی ہی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں. ادھر شیاطین آتے ہیں گمراہوں کے پاس، گمراہ اماموں کے پاس، اور اتنی ہی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں. اور شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ملائکہ کی امام حق کے پاس آتی ہے. شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ملائکہ کی امام حق کے پاس آتی ہے. پس جب باطل کا امام لوگوں سے بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو امام حق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے تو نے شیاطین کو دیکھا ہے اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ شیاطین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. بس حق کی خبریں فرشتے صرف امام حق کے پاس لاتے ہیں. حق کی خبریں، حق کی باتیں، حق کے بیانات فرشتگان الہی، اللہ کے معصوم فرشتے صرف اور صرف امام حق کے پاس لاتے ہیں. بس شب قدر ہمارے لیے ہے. کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام؟ بس شب قدر ہمارے لیے ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رحلت امام علیہ السلام سے فرمایا تھا، یا امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد تمہارا ولی اور حاکم ہے. یعنی امام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہارا ولی اور حاکم ہے میرے بعد، یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے. اگر اور یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں حاکم ہوں یہ علی اس کا حاکم ہے. اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے. گویا امام علیہ السلام یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ملائکہ ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ملائکہ امام وقت کے پاس آتے ہیں، امام وقت کے پاس آتے ہیں. اور شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں، بڑی مقدار میں.
امام حق کے پاس آتے ہیں بڑی مقدار میں. تو گویا جب باطل کا امام لوگوں سے باتیں کرے اور لوگوں میں بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو صرف یہ امام حق ہی ایسا کہہ سکتا ہے کہ یعنی تو نے شیاطین کی باتوں کو سنا ہے، تیرے پاس تیرے دل میں جو باتیں ڈال رہے ہیں وہ شیاطین ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے معصوم فرشتے ہدایت کی باتیں لے کر، اللہ کے معصوم فرشتے حق کی خبریں لے کر صرف ائمہ حق کے پاس آتے ہیں، امام حق کے پاس آتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایک امام کا ہونا ضروری ہے. ایک امام ہو، ایک امام کا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما کا ہونا ضروری ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو لہٰذا امام کا ہر وقت اور ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے. دنیا امام کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی. اور آج بھی ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں، جب آسمان سے آتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں، جب اللہ کے معصوم فرشتے امر الہی کے ساتھ، سلام کے ساتھ جب نازل ہوتے ہیں زمین پر، تو کوئی نہ کوئی امام ہے اس وقت، اس کا مطلب. اور اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام موجود ہیں، اور یہ فرشتے امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان سے حق کی باتیں کرتے ہیں، حق کی باتیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں، حق کی خبریں لے کر ان کے پاس آتے ہیں. صحیح. اور فرشتے امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فرشتے امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. لہٰذا ہر زمانے میں ہر وقت امام کا ہونا ضروری ہے. کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب امام موجود نہ ہو، اور زمین امام کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ولی و سرپرست ہے، وہ خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا ملائکہ بھی جب آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو امام کے پاس آتے ہیں. کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہم کیسے نہ پہچانے اس رات کو، شب قدر کو. کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا فیہا، جبکہ ملائکہ اس رات میں ہمارا طواف کرتے ہیں. تو جب ملائکہ شب قدر میں آسمان سے آتے ہیں تو وہ امام وقت کے پاس آتے ہیں، امام وقت کو سلام کرتے ہیں، امام وقت کے پاس حق کی باتیں لے کر آتے ہیں، امام حق کی خبریں لے کے آتے ہیں، امام وقت کو سلام کرتے ہیں. لہٰذا جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ امام وقت کے پاس. اور اگر ہم ان تمام روایتوں کو جمع کریں، اور ہم یہ نتیجہ تب بھی ہم یہ نکال سکتے ہیں، اور ہم روایتوں کو جمع کر کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں شب قدر میں تو مومنین و مومنات کے پاس آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور امام وقت کے پاس آتے ہیں، کیونکہ امام وقت تو امام المومنین ہے، وہ مومنین کا ولی اور سرپرست ہے. تو ملائکہ امام کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں اور ان سے وہ حق کی باتیں کرتے ہیں، حق کی باتیں ان تک لے کے آتے ہیں، حق کی باتیں اور حق کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں ائمہ علیہ السلام تک. تو لہٰذا اگر آج فرشتگان الہی اگر اس دور میں اور اس وقت میں اللہ کے معصوم فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام وعجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت بابرکت میں نازل ہوتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور ان تک حق کی باتیں اور حق کی خبریں پہنچاتے ہیں. لہٰذا مومنین کے وہ ولی و سرپرست ہیں، وہ مومنین کے مولا و آقا ہیں، لہٰذا ان کے پاس نازل ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے اور حق کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. تو اگر وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ مومن و مومنات کے پاس آتے ہیں، اور وہ روایات جو کہتی ہیں ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام وقت کے پاس فرشتے آتے ہیں،
تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اگر مومنین کے پاس آتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام تو امام المومنین ہیں، ان کے پاس تو ان کی خدمت بابرکت میں تو بطریق اولا آتے ہیں اور سب سے پہلے انہی کی خدمت میں آتے ہیں اور انہی کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے مولا اور آقا ہیں، ان کے ولی و سرپرست ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں کہ ملائکہ رحمت ہمیں ملائکہ رحمت ہمارے اوپر سلامتی کے ساتھ آئیں، ہمارے اوپر ہمارے لیے سلامتی لے کر آئیں، اور ہمیں اللہ اس لائق بنا دے کہ ہم اس رات کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اس رات کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اور پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم نے کوشش کی قدر ممکن تفاسیر سے مدد لے کر استفادہ کر کے آپ تک پہنچانے کی۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ ہماری اس مختصر سی محنت اور جہد کو قبول فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، مزید ہمیں خدمت قرآن اور خدمت اہل بیت علیہ السلام اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔